قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النبأ کی تقریباً آخری آیات میں سے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اور خبر دیتے ہیں سعداء یعنی جو مومنین ہیں اور اللہ کی رحمت سے جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اور موت ایمان پہ نصیب ہوئی، ان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اکرام کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے لیے ایسی دائمی نعمتیں تیار کی ہیں جنت کے اندر. تو اب ان کے احوال کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ان للمتقین مفازا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والضحاک منتزہا. وقال مجاہد وقتادہ فازوا فنجوا من النار. والازہر هنا قول ابن عباس لأنه قال بعده حدائق والحدائق البساتین من النخیل وغیرها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مفازہ کا معنی ہے منتزہا، یعنی ان کی راحت اور خوشی اور فرحت کی جگہ. حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں اصل میں منتزہ کہتے ہیں جس کے لیے آدمی گویا کہ سیر و تفریح کے لیے بڑی خوشنما جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے منتزہ. حضرت مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفازہ جو ہے فاز سے ہے، یعنی مادہ ایک ہے. مطلب کیا ہوا کہ مومنین جو فوز حاصل کر گئے یعنی کامیاب ہو گئے اور آگ سے ان کو نجات مل گئی، یعنی فنجوا من النار، جہنم کی آگ سے ان کو نجات ملی. تو جہنم کی آگ سے جس کو نجات مل جائے فقد فاز فوزا کبیرہ، جیسے کہ اللہ کے قرآن میں آیا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس سے بڑی کامیابی تو اور ہے کوئی نہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کامران اور کامیاب ہو جائے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول مبارک ہے وہ زیادہ ظاہر ہے، یعنی وہ زیادہ واضح ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ان للمتقین مفازا اور اس کے بعد فوراً فرمایا حدائق، کہ وہاں ان کے لیے باغ ہوں گے اور انگور ہوں گے اور یہ چیزیں سیر و تفریح کے لیے ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں آدمی کی فرحت اور خوشی اور راحت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے کہ عام طور پر دنیا میں بھی آدمی جب باغوں میں جاتے ہیں تو سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. باغات کے اندر جب بڑے بڑے آدمی جاتے ہیں تو ان سے لذت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو کامیابی کا لفظ جو ہے انہوں نے کہا اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک. اللہ نے فرمایا حدائق کہتے ہیں باغات، اور خاص طور پہ وہ باغات جس میں کھجوریں ہوں اور جس میں کھجوروں کی کثرت ہو ان کو حدائق کہا جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے حدائق اور ایک لفظ لغت عرب میں استعمال ہوتا ہے بساتین کا، بستان جس کی مفرد ہے اور جمع بساتین ہو گئی. حدیقہ جیسے ہوا اور حدائق اس کی جمع ہو گئی. تو انہوں نے کہا اصل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو باغ احاطہ کیا ہوا ہو، یعنی جس کی باقاعدہ چار دیواری ہو اور دروازہ ہو اور احتیاط ہو، اس پر اطلاق کرتے ہیں حدائق کا. اور جو ایسے کھلا ہوا ہو تو اس پر اطلاق کرتے ہیں بستان کا. اور لیکن بعض لغات باعتبار علماء لغت کے وہ فرماتی ہیں کہ حدائق اس کو کہتے ہیں کہ البساتین من النخیل، کہ وہ باغ جو کھجوروں کے ہوں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن مقدس جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور قرآن مقدس جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہدایت اور عبرت اور موعظہ اور رحمت والی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے چونکہ سب سے پہلے مخاطب اول جو تھے وہ تھے مشرکین مکہ، اور اسی طریقے سے یعنی اہل عرب اس کے مخاطب اول تھے، ورنہ تو سارے کائنات کے لیے قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے، لیکن جب قرآن اترا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ سب سے پہلے حضور نے جن کو سنایا تو وہ عرب تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اکثر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگ عرب والے جانتے بھی ہوں اور سمجھتے بھی ہوں، اس لیے ان چیزوں کا ذکر قرآن میں زیادہ آیا۔ تو اب مکہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں یا اس کے حوالی میں زیادہ تر کھجوروں کے ہی باغ ہو سکتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ باغات جو ہیں وہ زیادہ تر کھجوروں پہ مشتمل ہیں۔ جیسے اللہ نے کہیں فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، بھی کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیسا عجیب الخلقت جانور بنایا ہے، کہ اس کے جناب قد کو دیکھو، اس کی ٹانگوں پہ غور کرو، پھر اس کی گردن پہ غور کرو، پھر اس کے بوجھ اٹھانے کی قوت پہ غور کرو، پھر اس کے پانی وغیرہ کے برداشت کرنے کی قوت پہ غور کرو کہ ایک دفعہ پانی پی لے تو ایک دو دن بڑے آرام سے نکال لیتا ہے، اور بڑا صحرا کا سفر ہے، اس کے لیے اونٹ سے زیادہ کو مناسب جانور ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اب اونٹ کو چونکہ عرب سمجھتے تھے تو مخاطب بنا کے مثال بھی اونٹ کی ذکر کی گئی، ورنہ اگر کسی ایسے جانور کا اللہ ذکر فرما دیتے جو اہل عرب نے دیکھا بھی نہ ہو، اس لیے ان کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا۔ اب اسی طرح مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آموں کے باغ یا لیچی کا باغ یا ایسی چیزوں کا ذکر فرما دیتے جو چیزیں عرب میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، تو ان کو لیے ان کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے انہیں مخاطب ہی ان چیزوں سے کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک نے والتین اور زیتون کا ذکر فرمایا ہے، تو عرب لوگ تین کو بھی سمجھتے ہیں اور زیتون کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پیداوار جو ہے اس کی وہ شام کے علاقے میں ہوتی ہے، اور اہل مکہ کے اسفار جو ہیں وہ شام کے لیے بڑے مشہور سفر تھے، کہ یہ لوگ جو تھے جیسے کہ قرآن پاک نے ان کے اسفار کے بارے میں بھی فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کا ایک رحلہ موسم سرما میں ہوتا تھا اور ایک رحلہ موسم گرما میں ہوتا تھا، تو وہ جب موسم سرما کا رحلہ ہوتا تو زیادہ تر یمن کو اختیار کرتے، اور جب گرمیوں کا سفر ہوتا تو زیادہ تر شام کو اختیار کرتے تھے، کیونکہ شام کا علاقہ بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ تو اس لیے اب تین اور زیتون جو شام میں ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو چیزیں ان کے لیے قابل فہم ہوں۔ یا اسی طرح قرآن پاک میں اور الفاظات مبارک بھی آئے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو وہاں لفظ آیا فردوس کا، تو اب فردوس جو ہے دراصل وہ بھی باغ کو کہتے ہیں، فردوس کی جمع فرادیس آئی ہے، تو فردوس جو ہے اس باغ کو کہتے ہیں عربی میں جس میں انگور زیادہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فردوس، اور اگر کھجوریں زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں حدائق۔ تو یہ اہل لغت نے بحث فرمائی ہے۔ تو اب عرب الحمدللہ انگور کو بھی جانتے تھے، کیونکہ طائف کا انگور جو ہے وہ پورے عالم میں دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بھی الحمدللہ انگور کی بہتات اور انگور کی کثرت ہے ابتدائے زمانے سے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں بھی انگور کے گوشے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرمانا جو ہے وہ بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہل لغت کی طرف سے بحث تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جو چیزیں اس کے بندوں کو سمجھ آ جائیں۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ اب تو عرب میں بھی ہر قسم کے باغات ہو گئے، اب تو صرف انگوروں والی بات نہیں رہی یا صرف کھجوروں والی بات نہیں رہی، اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے باغ ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ اتنے آم لگے ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ آموں کے باغ ہیں ماشاءاللہ اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں موجود ہیں، حتیٰ کہ جدے میں آموں کے بڑے درخت موجود ہیں اور بڑے ماشاءاللہ پھلتے بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب ان کے یہاں لیمون ہے اور اس کے بعد مالٹا ہے اور اس طرح سنترا ہے اور چیزیں ہیں، اب تو عام ہو گئی، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ علامات قیامت میں سے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین میں پانی زیادہ ہو جائے گا۔ پہلے پانی کی بہت قلت تھی نا جی، تصور بھی نہیں ہوتا تھا پانی کا،
تو جب آدمی کو پانی پینے کا نہیں ملتا تھا تو وہ زراعت کیسے کرتا؟ پانی پینے کا میسر نہ ہو تو باغ کہاں سے لگا لیتا وہ؟ پہلے دور کے اندر تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ٹین ہوتے تھے اور وہی بکتے تھے اور وہی بھر کے آدمی گھروں میں لے جاتے تھے، اور پورے مکہ مکرمہ میں بھی 2-3 مقامات پہ چند ٹونڈیاں لگی ہوئی تھی جہاں سے پانی لیا جاتا تھا، یا نہر زبیدہ کا پانی جو ہے وہی میسر آتا تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں کچھ پانی باعتبار مکہ مکرمہ کے زیادہ تھا، مکہ مکرمہ کے اعتبار سے جب زیادہ تھا تو وہاں کھجوروں کے باغات بھی کچھ زیادہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک علامات قیامت میں ہے کہ جب سرزمین حجاز میں پانی کی کثرت ہو جائے گی اور درخت بہت ہو جائیں، درخت جو ہیں وہ بہت زیادہ لگنے شروع ہو جائیں، تو اسی کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ کتنے درخت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو سڑکوں پر بھی درخت ہیں اور جناب باقاعدہ پارک بن رہے ہیں اور باقاعدہ چلڈرن پارک ہیں اور ان میں بڑے بڑے خوبصورت درخت لگائے گئے ہیں، اور اب یہ سرزمین تو ماشاءاللہ ایسی ہو گئی ہے کہ پورا درخت اٹھا کے لے آتے ہیں اور کرین سے رکھ دیتے ہیں، وہی لگ جاتا ہے۔ حالانکہ کسی جگہ یوں نہیں ہوتا، کسی بھی ملک میں اگر آپ درخت لگائیں گے تو قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے یا تو گٹھلی لگائی جاتی ہے، یا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی کلم لگائی جاتی ہے، یا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ گملوں میں کلمیں لگا کے جب باہر نکل آتا ہے تو اس کو پھر لگایا جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پورا درخت اٹھاؤ اور سڑک پہ لگا دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذرائع بھی عطا فرما دیے کہ پوری گاڑیاں بھر کے لے آئیں گے، پوری کی پوری کھجور لے آئیں گے اور باقاعدہ گڑھا کھودیں گے اور کرین اٹھائے گی اور پوری کھجور باقاعدہ اوپر پھل بھی لگا ہوا ہے اور وہ وہیں پر لگ بھی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے درخت لگائے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ عرفات بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک باغ ہو، یعنی اگر ان درختوں کا اللہ کی رحمت سے یہی عالم رہا تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال کے بعد وہاں کسی کو خیمے لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یعنی اتنا سایہ ہو جائے کہ وہاں کسی قسم کا خیمہ نہ لگے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز علامات قیامت میں شمار کی گئی ہے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرزمین عرب جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی اگلے گی، کہ اس زمین سے سونا اور چاندی نکلے گا۔ تو اب وہی باتیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر کہ جو کچھ بھی حضور نے خبر دی ہے وہ بالکل عین اس طرح سامنے آ رہی ہے نا جی، کہ جیسے سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہو، اسی طرح نظر آتا ہے کہ فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے واضح ہیں اور کتنے بین ہیں اور کتنے کھل کے آ گئے ہیں۔ تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ حدائق کا ذکر جو ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مفازہ کا معنی ہم منتزہ لیں، کیونکہ بعد میں جب قرآن نے فرما دیا حدائق، اور حدائق کہتے کہ اس کو ہیں قال البساتین من النخیل، کھجوروں کے باغ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغات میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے جاتے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش فرماتے۔ جیسے کہ احادیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو بٹھایا اور جا کے ایک گوشہ کاٹ کے لے آیا، تو حضور نے فرمایا بھی پورا گوشے کی کیا ضرورت تھی، کچھ کھجوریں لے آتے۔ تو اس نے کہا نہیں حضور، گوشے میں تو پھر ہر قسم کی کھجور ہے نا، کوئی پکی ہوئی کھانا چاہتا ہے، کوئی آدھ پکی کھانا چاہتا ہے، کوئی ابھی اس کو بالکل تازہ بغیر پکے ہوئے کھانا چاہتا ہے، تو میں اس لیے لایا ہوں کہ جو چاہیں آپ پسند فرمائیں۔ تو اس لیے بہرحال مفسر نے فرمایا کہ اہل لغت کے نزدیک جو ہے حدائق کہتے ہیں البساتین من النخیل، اور حدائق و اعنابا و کواعب اترابا۔ ہم مفسر فرماتے ہیں ای وحورا کواعبا، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ومجاہد وغیر واحد کواعب ای نواہد یعنون ان صدیہن نواہد لم یتدلینا لأنهن أبكارا أربا أترابا
ای فی سن واحد، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے باغوں کے باغ بھی لگائے ہیں، کھجوروں کے باغ بھی ہیں، انگوروں کے باغ بھی ہیں، اور ان میں ہم نے عورتیں جو رکھی ہیں حور عین، ان عورتوں کی صفتوں میں یہ آیا کہ کوائب، ایک صفت آئی کوائب اور ایک صفت آئی اترابن۔ تو کوائب جو ہے اے نواحد، لغت عربیہ میں اس کو کہتے ہیں کہ جن کے پستان چڑھے ہوئے ہوں اور سخت ہوں اور اس میں نرم ہو کے لٹکے نہ ہوں، کیونکہ دنیا میں تو عورت جب تک جوان ہوتی ہے یا کنواری ہوتی ہے تو یہ کیفیت اس وقت تک ہوتی ہے، لیکن جب اس کے بچے ہو گئے، پھر بچوں کو دودھ پلانا شروع ہو گیا، تو آہستہ آہستہ بدن کے ساتھ تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک تلین آ جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے، ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور اس سے پھر اس کے حسن اور جمال میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ تو جنت کی عورتیں ہوں گی، انہوں نے تو ہمیشہ ایک ہی شکل میں رہنا ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کوائبا یعنون ان صدیہن، کہ ان کے پستان جو ہیں وہ نیچے لٹکتے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ سخت ہوں گے اور اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور اترابن کا معنی ہے کہ ہم سن ہوں گی، یعنی ان کی عمر بھی ایک ہوگی، اور یہ ہم عمر ہونا جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا جی، جو لوگ 10 سال کا بچہ ہو 10 سال کے ساتھ کھیلے گا، جس آدمی کی عمر 15 سال ہو وہ 15 سال والے کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی تلاش کرتا ہے کہ میرے جیسا کون اور تھکا ہوا کمزور رفیق بیٹھا ہے تاکہ اس کے ساتھ میں جا کے بیٹھوں، کہ جوانوں نے تو میرے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، نہ انہوں نے میری بات سننی ہے۔ تو اس لیے جب ہم سن آدمی ہو تو اس کے اندر قدرتی طور پر ایک موانست ہوتی ہے، قدرتی طور پر ایک مجانست ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن نعمتوں کے پیچھے آج گناہگار لوگ دنیا میں دوڑے پھر رہے ہیں، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ اصل نعمتیں اور اصل عورتیں، اصل پاکیزہ عورتیں اور ایسے جمال والی عورتیں جو ہیں وہ ہم نے مومنین کے لیے جنت میں رکھی ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک سفید موتیوں کا محل دکھلایا گیا۔ تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے خادم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ان کے لیے تو اللہ نے پہلے جنتوں میں محل بنا دیے ہیں، اب چاہے کوئی اعتراض کرتا پھرے تو کسی کے اعتراض کا کیا ہوگا۔ لیکن نا جی کوئی آدمی اگر چاند پہ تھوک دے یا کوئی آدمی اگر سورج کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو کیا انجام ہوگا کہ اپنے منہ میں واپس آئے گا۔ ورنہ سوال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہو، جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کا وزیر بنا دیا ہو، اور جن کے جنت کے محل اللہ نے پاک نبی کو معراج میں دکھلا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرا جی چاہا کہ میں تیرے گھر کو اندر جا کر بھی دیکھوں، لیکن میں نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت محل کی سیڑھیوں پہ بیٹھی، آگے نہر بہ رہی ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ نہریں جو بہ رہی ہیں تو اس سے وہ بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ عمر کی غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوں، اس کے گھر میں تو عورتیں ہیں، اور عرب کے اندر یہ غیرت تھی کہ جس گھر میں عورت ہو داخل نہیں ہوتے، یہ بات تھی۔ اور ان کے اندر یہ بڑی عجیب بات تھی، یعنی بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں قبائل کی، لیکن اگر گھر میں کوئی عورت موجود ہے تو عرب کبھی اس گھر کے اندر داخل ہو کے توہین نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جی، حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ ہجرت کی رات میں جب میرے آقا اپنے گھر مبارک میں تھے تو باہر قریش کا 60 نوجوان تلواریں لے کے کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے، لیکن کھڑے رہے اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ جب حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ورنہ دشمن ہے، ورنہ وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، ان کے نزدیک تو ہمارے آقا نبی نہیں، نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے تھے، ان کے نزدیک تو کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، لیکن وہ ان کو ان کا کردار جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ رات کو کسی کے گھر میں ہم گھس جائیں، تو اس لیے باہر کھڑے رہے کہ حضور پاک جب تشریف لیں گے، باہر تشریف لے جائیں گے تو ہم یک بارگی حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر عطا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی
مٹی کی بھری اور اس کے اوپر پڑا اور اس کے بعد پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ، اللہ تمہارے چہرے جلا ڈالے اور اندھا کر دے تمہیں. اور وہ ساری مٹی اللہ پاک نے تمام کی آنکھوں میں پہنچا دی. وہ سب کے سب جناب اونگ گئے اور حضور پاک تشریف لے کے چلے گئے. تو اس لیے بہرحال تو عرب کے اندر یہ بات تھی. اچھا آج تک ہمارے ملک میں بھی بعض قبائل ہیں، جیسے پٹھانوں کے بعض قبائل ہیں، اسی طرح بلوچ قوم کے بعض قبائل ہیں. تو ہر قبائل کے کچھ عادات ہوتے ہیں. اب بھی ان میں یہ ہے کہ آپس میں اتنی دشمنیاں ہوتی ہیں کہ رات دن ان کے گھروں کے باہر اور سڑکوں پہ اور زمینوں میں باقاعدہ مورچے بنے ہوئے ہیں. ان کی اپنی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر بھی مورچے بنے ہوئے ہیں. اوپر بھی انہوں نے باقاعدہ لوہے کے اور اسٹیل کے بڑی بڑی چادریں لگا کے سوراخ نکال کے مورچے بنائے ہوتے ہیں کہ سردار اگر گاڑی میں ہو تو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ریفلیں لے کر خادم. ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کسی وقت ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک قبیلے کی کوئی عورت دوسرے قبیلے میں بھول کے چلی جائے، عورت کو کوئی نہیں چھیڑے. نہ عورت سے بات کریں گے، نہ عورت کو چھیڑیں گے، نہ عورت پہ بری نظر ڈالیں گے. بغیر کسی جھگڑے کے عورت کو فوراً باعزت طریقے سے اس کے گھر میں بھجوا دیا جائے گا. اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں سے تو جنگ ہی نہیں ہو. کہتے بھی جنگ تو مردوں کی ہوتی ہے، مرد آپس میں ٹکراتے ہیں، عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت تو جس کے گھر میں ہوگی اسی بیچارے اسی کی کتابیں ہوگی. لہذا عورت کا یہ ابھی بھی عادات باقی ہے. تو اس لیے بات ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بڑی سخت تھی، بڑی سخت شریعت. کیا مانا کہ اگر کوئی پلیتی لگ گئی ہے کپڑے کو کاٹو، ورنہ کپڑا پاک ہی نہیں ہو سکتا، کاٹ کے پھینک دو. اچھا اگر وہاں یہ ہوتا تھا کہ کسی انسان نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں یہ بات واجب تھی کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مارو. رعایت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. کسی نے آنکھ پھوڑی ہے، اس کی آنکھ نکالو. کسی نے کسی آدمی کا کان خراب کیا، اس کا کان خراب کرو. بالکل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر یہ بات فرض کر دی کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کہ دانت توڑے تو دانت توڑ دو، یعنی واجب تھا. اچھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی تھی. یعنی خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ کے نظام ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں جتنی شدت تھی، جتنی سختی تھی، اتنی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی تھی کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مار دے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ بھائی اچھا تم خوش ہو جاؤ، مجھے دوسرا بھی مار لو. اس میں اتنی نرمی تھی. تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کیونکہ یہ شریعت اپنے اپنے وقت کے لیے تھی، اور سب سے جامع معنی کامل مکمل جو ہے وہ شریعت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کی کتابیں ان کا اپنے ایک علاقے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور شریعت اپنے ایک علاقے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے پورے عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا اگر حضور کی شریعت میں بدلہ لینا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے واجب اور ضروری ہوتا تو جو آنے والی قومیں بعض بڑی کمزور قومیں ہوتی ہیں، جیسے کاروباری قوم ہوتی ہے، جیسے مثلا مہمن حضرات ہیں یا شیخ ہوتے ہیں یا خوجے ہوتے ہیں، ان کو لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ 20 کٹے ہو جائیں تو ایک جٹ کھڑا ہو جائے بھاگ جائیں، سارے کو بھاگ. کیوں؟ کاروباری آدمی ہے، ان کو لڑنے سے کیا تعلق ہے بیچاروں کو. وہ تو بزنس جانتے ہو، کہتے ہیں پیسہ لگ جائے پر کوئی آدمی ہمیں دھکا نہ دے، کوئی آدمی ہمیں گالی نہ دے، کوئی ہاتھ نہ لگے. یہ کمزور قومیں تھی. تو اگر بدلہ ضروری ہوتا تو یہ کمزور قومیں کیسے مسلمان ہوتے؟ یہ تو ڈرتے جی ہم تو بدلہ لے ہی نہیں سکتے، تو ہم کیسے اسلام کے داخل ہو. اچھا اور اگر بالکل عیسیٰ علیہ السلام والی نرمی ہوتی تو بلوچ اور پٹھان تو مسلمان ہی نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے تو بدلہ لینا ہی لینا ہے. ان کے اندر تو معاف کرنے والی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں. 20 سال گزر جائیں بدلہ لیں گے، 50 سال گزر جائیں پٹھان اور بلوچ بھولے گا نہیں. اس کے دل میں لکھی ہوئی ہوگی بات، اس کی نسل میں کوئی بچہ ملے گا بدلہ لے رہے. تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ نے ایسی دین شریعت کو جامع اور کامل بنا دیا
کہ دونوں اختیار دے دیے کہ بدلہ لینا چاہو تو اسلام میں تمہیں برابر سرابر کے بدلے لینے کا حق ہے، اور معاف کرنا چاہو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اگر معاف کر دو تو اس کا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تو ایسی جامع شریعت آ گئی تاکہ قیامت تک ہر قسم کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے مزاج کی رعایت بھی رکھ دی اس کے اندر، کہ ایک آدمی ہے وہ بدلے کے بغیر راضی ہی نہیں ہوتا۔ اب دنیا میں دیکھ لو کسی کا قتل ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچھ کرو، ہم نے تو قتل کا بدلہ لینا، سوال پیدا نہیں۔ انہیں کہیں جی آپ دیت لے لیں، آپ ہم سے گھر لے لیں، پوری جائیداد ہماری لے لیں، اچھا آپ ہم سے کوئی رشتہ لے لیں، وہ کہیں گے جی سوال پیدا نہیں ہوتا، میرا بیٹا یا میرا بھائی کے ساتھ میں تو قصاص ہی لوں گا، وہ قصاص لیں۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو بھائی معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے سوچ رہے ہوں، کہتے جی کیا سوچنا ہے، اللہ کی طرف سے لکھا تھا، حادثہ ہونا تھا، مقدر میں تھا، کوئی آپ میرے دشمن تو تھے نہیں، اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، ابھی ابھی لکھ لو، تو ابھی ابھی میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو چونکہ قیامت تک تباہ مختلف آنے تھے اور شریعت اسلام جو ہے وہ شریعت کامل اور مکمل اور جامع اور مانے اور قیامت تک کے لیے تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، بدلہ لینے کا آپ کو حق بھی دیا ہے اور معاف کرنے کا بھی آپ کو حق دیا ہے کہ اگر معاف کر دو تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اتنی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ اگر بدلہ لوگے تو پھر تم خود ظالم بن جاؤ گے۔ اس لیے بڑی عجیب اور جامع شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسے ایسے احکام عطا فرمائے ہیں کہ ساری دنیا میں ہزاروں سال گزر گئے اور آئندہ بھی گزریں گے، لیکن آج بھی اللہ کے قرآن کا قانون ایسا واضح ہے کہ پوری دنیا دوڑ بھاگ کے پھر اسلام کی طرف لوٹ رہی۔ اب دیکھیں نا جی کتنی دنیا کمیونزم کا شکار ہو گئی، کتنی دنیا نے جناب نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، اب وہ خود کہتی ہیں کہ جی واقعی بڑی غلط بات تھی۔ اچھا کتنی دنیا اب سرمایہ داری کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، لیکن اب وہ خود بھی تنگ آ رہے ہیں، اب خود اس سے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن اسلام دیکھیں کتنا جامع اور مانے ہے، وہ جہاں جائیداد بنانے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ حلال سے جتنی مرضی آئے بنا لو، لیکن اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، صدقات و خیرات بھی ادا کرو، جیران کے حقوق بھی ادا کرو، مساکین کے حقوق بھی ادا کرو، اور اس کے بعد وراثت کا نظام رکھ دیا ہے کہ ایک آدمی کی اب جائیداد ہے مثلاً 1000 ایکڑ، اللہ نے اس کو 4 بچے دے دیے ہیں تو پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس طرح بیوی کو حصہ جائے گا، لڑکیوں کو جائے گا، بیٹوں کو جائے گا، تو 8-10 گھروں میں وہ جائیداد جو ہے چلی جائے گی۔ یعنی اتنی جامع مانے کامل مکمل نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے مومنین کے لیے وہاں بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں بھی رکھی ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اچھا بعض مخالفین اسلام جو ہے نا یاد رکھیں، وہ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی عورتوں کے بارے میں قرآن میں آ گیا، قرآن شریف کے اندر عورتوں کا ذکر آ گیا، اور پھر عورتوں کے سینے کے بارے میں ذکر آ گیا، اور عورتوں کی جوانی کے بارے میں ذکر آ گیا، اور یہ چیزیں آ گئی۔ حالانکہ یہ فطرت انسانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب دنیا میں بھی دیکھے نا جی، شادی ایک نعمت ہے، دنیا کے اندر بھی کسی کو صالح عورت مل جائے تو سبحان اللہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ نعمتیں ہیں، تو جس چیز کے آگے وہ خود بھاگتے ہیں، اگر اللہ نے اس نعمت کا بیان قرآن میں فرما دیا ہے تو یہ کون سی قابل اعتراض چیز ہے، کون سی قابل اعتراض چیز ہے کہ آدمی اللہ کے کلام پہ اعتراض کرتا پھرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی تو یہی پابندی لگائی ہے نا کہ عورت کی طرف غلط نظر نہ ڈالو، زنا نہ کرو، حرام نہ کرو۔ حلال کی اجازت تو اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، ایک آدمی اچھے گھروں میں شادی کرتا ہے، یا کسی اچھے شہر میں اچھے ملک سے شادی کرتا ہے کہ خوبصورت بیوی اللہ نصیب کر دے اور صالحہ نصیب کر دے، سیرت والی نصیب کر دے کہ جس کا کردار بھی اعلیٰ ہو، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو۔ لیکن صرف چونکہ دشمن نے ایک بہانہ بنانا ہوتا ہے تو اس نے تو بہرحال ایک چیز کا اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ ایک محل بنا ہوا ہے، اب ایک آدمی آ تو کہتا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے،
ایک آدمی کہے گا جی اینٹ بہت اچھی لگی ہوئی ہے، ایک آدمی کہے گا ماشاءاللہ جی نقشہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور ایک آدمی کی نظر اگر صرف لیٹرین پر ہو، صرف لیٹرین ہی دیکھنے جائے گی، وہ کیسے ہے؟ تو یہ تو پھر اپنے دماغ کی گندگی اور سوچ ہے کہ آدمی کی نظر جو ہے کہاں جا کر اٹک گئی ہے، آدمی کی سوچ جو ہے وہ کہاں جا کر اٹک گئی ہے۔ ورنہ آدمی اس کے محاسن کو دیکھتا ہے، اور اس کی ضرورت کے لیے جیسے آپ کو سونے کا کمرہ چاہیے، اسی طرح حمام بھی ضروری ہے۔ حمام نہ ہو تو آپ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ نہیں کہ صرف نظر وہاں اٹک جائے اور باقی کوئی نعمت نظر ہی نہ آئے آدمی کو، اور پھر وہ اعتراض کرتا پھرے کہ اللہ کے قرآن نے جناب کواعب اترابن کیوں کہہ دیا؟ تو یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی نعمت بنایا ہے عورت کو، اور باعث تسکین بنایا ہے عورت کو، اور ذریعہ بنایا ہے عورت کو توالد اور تناسل کا۔ اللہ نے عورت کو بڑا عظیم مرتبہ بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بہت بڑی عزت بخشی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت عورت بنے۔ لیکن عورت خود اگر اوپن ایئر تھیٹر بن جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے، اللہ نے عورت کو بہن کا درجہ دیا ہے، اللہ نے عورت کو بیٹی کا درجہ دیا ہے، اللہ نے عورت کو زوجہ کا درجہ دیا ہے، اور فرمایا لتسکنوا الیہا، تمہارا اللہ نے عورت کو کتنا مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی تربیت کرنے والی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی خدمت کرنے والی عورت ہے۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ حضور پاک بیٹھے تھے، ایک بڑھیا لکڑی پہ ٹیک لگا کے آئی، حضور نے اپنی چادر بچھا دی، حضور پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا کے بٹھایا اور پوچھا کہ ہاں کیا فرماتی ہیں؟ جو بھی کہا ٹھیک ہے یہ بھی دے دو، اس نے کہا یہ دے دو، آپ نے یہ بھی دے دو، اس نے کہا اتنے قیدی چھوڑ دو، آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی چھوڑ دو، اس نے کہا فلاں کام میرا کر دیں، آپ نے فرمایا یہ بھی ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، حضور نے فرمایا اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری دودھ کی والدہ ہے، اس لیے میں اس کے حکم کا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ یعنی اللہ نے عورت کو بڑا مرتبہ بخشا ہے۔ لیکن اب اگر عورت نہ رہے، عورت تاش کا پتا بن جائے، عورت کیلے کی پھانک بن جائے اور سڑکوں پہ پڑی ہو، تو اس نے تو پھر اپنی عزت کو خود خراب کیا ہے۔ ورنہ اور عورت کو اللہ نے تو بہت بڑی عظمت بخشی ہے۔ اسی لیے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تو قیامت میں اپنے مومن بندوں کو 1 2 نہیں 70 حوریں عطا فرمائیں گے۔ اور حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ کیونکہ قرآن میں جہاں وعید ہے وہاں وعد بھی ہے، جہاں ترہیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے، اس لیے ایسی چیزوں پر اعتراض کرنا جو ہے وہ جہالت ہے کہ اللہ کے قرآن پر بلا وجہ اعتراضات کیے جائیں۔ قال ابن ابی عاصم حدثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن الدستقي قال حدثني ابي النبي سفيان عبد الرحمن بن عبد الله بن تيم قال حدثنا عطية بن سليمان ابو الغيث نبي عبد الرحمن القاسم بن ابي القاسم الدمشقي النبي امامة انه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سؤال الجنة لتبدو من رضوان الله وان الصحابة تمر بهم فتناديهم يا اهل الجنة ماذا تريدون ان نمطركم حتى انها لتمطرهم الكواعب والأتراب۔ اس روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جو لباس دیں گے اللہ کی رضا اسی سے ظاہر ہوگی، اور فرمایا کہ ایسے بادل بھی ہوں گے جو اہل جنت پہ آئیں گے اور ان سے آواز آئے گی کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے اوپر وہی نعمتیں برسا دوں۔ اب تو دنیا میں بادلوں سے صرف پانی برستے ہیں، اب تو دنیا کے اندر صرف پانی برستے ہیں، یا یالا برستا ہے، یا برف آ گئی، یا کوئی ہلاکت کا سامان آ گیا، یا کوئی رحمت کی چیز آ گئی، لیکن وہاں ایسے بادل ہوں گے، حکم ہوگا کہ وہ خود پکاریں گے، فتنادیہم آوازیں آئیں گی کہ اے آل جنت بتلاؤ کہ ہم کیا پکارے، تم پر کیا برسائیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ عورتیں عطا فرمائیں گے جو ہم سے نوں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے وہ آسمانوں سے اتار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بادلوں سے اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں میں اتار دے، کیونکہ ان کی تو شان یہی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ حکم دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کی نعم ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جب ذکر آئے گا، تو جب مکان کا ذکر آئے گا، جب باغوں کا ذکر آئے گا، جب اس کے اندر نہروں کا ذکر آئے گا، جب اس کے اندر پھلوں کا ذکر آئے گا، تو لازمی بات ہے پھر عورت کا بھی ذکر آئے گا اور بیوی کا بھی ذکر آئے گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت پہ رکھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے بی بی حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ بی بی حوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک، اسی لیے ان کا نام بھی حوا ہو گیا کہ زندہ، یعنی زندہ انسان سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اسی لیے جیسے کہ کسی ادیب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ عورت کے بارے میں اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اسے پاؤں سے بھی چاہتے تو آدم کے علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما دیتے، لیکن پاؤں سے نہیں پیدا فرمایا کہ تم عورت کو جوتی نہ سمجھو۔ اللہ چاہتے تو ان کے سر سے بھی پیدا فرما دیتے، اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ عورت کو سر پہ بھی نہ بٹھا دو گے تم اس کے غلام بن جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ وہ دل کے قریب رہے اور تمہارے تسکین قلب کا ذریعہ بنے، تمہیں دلی سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور اس کے ساتھ مودت اور محبت کا تعلق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قائم ہو سکے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں، وہ چاہتے تو قدم سے پیدا فرما دیتے، وہ چاہتے تو ہاتھ سے پیدا فرما دیتے، وہ چاہتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو بی بی حوا پیدا ہو جاتی، کیونکہ حضرت جبریل نے پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نہیں پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ یہی تھا نا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بی بی مریم کی طرف اشارہ کیا اور پھونک ماری، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، اللہ نے اس کو جس چیز سے بنایا ہے اسی کے اندر حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے، اور خدا کی شان دیکھو، حضور پاک نے عجیب مثال عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کو چونکہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے تو پسلی جو ہے اس میں ٹیڑھا پن تو ضرور ہوتا ہے، ٹیڑھی تو ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اتنی سختی نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، اور اتنی نرمی بھی نہ کرو کہ یہ مزید ٹیڑھی ہو جائے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو پھر ہی آپ کے گھر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ یعنی انسان کو بڑے اعتدال کی زندگی رکھنی چاہیے، نہ اتنی شدید بنے کہ وہ ٹوٹ جائے اور نتیجہ بغاوت پر آ جائے، طلاقوں پہ آ جائے، مقدموں پہ آ جائے، جھگڑوں پہ آ جائے، اور نہ اتنی نرم ہو جائے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں پھرتی رہے اور حضرت انتظار میں بیٹھے ہوں کہ بیگم کب تشریف لائیں گی۔ ایسا بھی آدمی بے غیرت نہ بن جائے، اور اتنا شدید بھی نہ بن جائے کہ بعد میں ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اصل میں مختلف قومیں ہیں اور مختلف رواج ہیں۔ ہمارے یہ بنگالی بھائی بھی عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ عورتوں کے معاملے میں ان کا رویہ درست نہیں ہے، انتہائی شدید معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جو پڑھے لکھے علم والے ہوں گے وہ تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یعنی عام طور پر جو معاملہ ہے قوموں کا، ان کا معاملہ بھی یعنی کوئی نرمی والا نہیں ہے، بے انتہا سختی کا معاملہ۔ یہ غلط بات ہے۔ عورت کے ساتھ آدمی کو اعتدال کی زندگی رکھنی چاہیے، یعنی نہ بالکل نرم ہو نہ بالکل گرم ہو، درمیان میں۔ ایک دفعہ ڈانٹ دیا تو ایک دفعہ برداشت بھی کر لیا، ایک دفعہ آدمی نے ذرا آنکھ بھی دکھا دی، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ عصا جو ہے گھر میں لٹکتا رہے، استعمال نہ کرو۔ حضور نے فرمایا گھر میں لکڑی جو ہے سامنے لٹکتی تو رہے کہ بیوی بچوں کو نظر آئے کہ ہم نے گڑبڑ کی تو ڈنڈا کھڑا ہے، لیکن فرمایا مارو نہیں، استعمال نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو استعمال بھی نہ کرو، صرف بطور ڈر کے استعمال۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ کبھی اگر بیوی اتنے نشوز و اعراض پہ آ گئی ہے، فرمایا اس کے چہرے پر کبھی نہ مارو، کسی ایسی جگہ پہ نہ مارو جو اس کے لیے عیب کا ذریعہ بنے، تاکہ وہ کل اپنی بہنوں میں بیٹھے تو کیا کہے یہ کیا ہوا ہے، تو پوچھے گی، جس کا مطلب ہے کہ تیری بھی بے عزتی کھلے گی، تیری بھی داستان وہاں بیان ہوگی کہ جناب کل حضرت میرے شوہر صاحب کو غصہ آیا تھا اور انہوں نے یہ نقشہ بنایا ہے میرے چہرے پر۔ تو اب یہ ہے کہ پورے گھر کا نظام جو ہے وہ برباد ہو جائے، اور اگر انسان نے ایسی جگہ پہ مارا ہے تاکہ اثر بھی نہ ہو اور ڈر بھی قائم رہے، اس لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے گھر کے اندر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے دنیا کی نعمتوں میں فرمایا بہتر نعمت ہے المرأۃ الصالحہ،
اچھی اور پاک عورت، شرط یہ ہے کہ صالحہ ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی پابندی قائم رکھی ہوئی ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں حبب الیہ من الدنیا بثلاث، فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ حضور صحابہ نے پوچھا حضور کون سی چیزیں آپ کو محبوب ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے الطیب، مجھے خوشبو بڑی پسند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی محبوب، بے انتہا حضور کو خوشبو سے پیار تھا، اس لیے حکم ہے حضور نے فرمایا کوئی آدمی خوشبو کی چیز دے تو وہ ہدیہ واپس ہی نہ کرو، وہ تو لے لیا کرو۔ یعنی کوئی آدمی ایسا پھول دیتا ہے، یا کوئی آدمی آپ کو ریحان کی کوئی ٹہنی دیتا ہے، یا کوئی آدمی عطر دیتا ہے، فرمایا خوشبو والا ہدیہ نہیں واپس کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جس کو ہم مشک کہتے ہیں، عربی اس کو مسک کہتے ہیں، اور مشک بھی استعمال ہوا ہے، عنبر بھی استعمال ہوا ہے، اور حضور کے زمانے میں عطر عود بھی استعمال ہوا ہے، اور اس زمانے میں بھی عود الہندی معروف تھا، ہندوستان سے آتا تھا عود، اس زمانے میں بھی عود جو ہے وہ ہند سے ہی آتا تھا، کیونکہ ہند جو ہے یہ تو بہت پرانا شہر ہے جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، یہ تو اتنا پرانا ملک ہے، یہ تو اتنا پرانا ملک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آدم علیہ السلام کی زمانے کی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا، تو اس لیے بہرحال تو اور آپ نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، دنیا کی چیزوں میں مجھے نعمتوں میں ایک پاکیزہ عورت محبوب ہے۔ اور پھر حضور کی طبیعت جو تھی وہ دنیا سے ہٹ گئی، پھر ادھر چلی، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، کیونکہ نماز میں آدمی کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے والے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو لہذا حضور کو خوشبو جو تھی وہ بڑی پسند۔ تو آدمی اسی لیے کوشش کرے کہ آدمی کپڑے صاف رکھے، اور جتنی اللہ توفیق دے خوشبو استعمال کرے۔ کوئی ضروری نہیں ہے امیر لوگ قیمت والی خرید لیتے ہیں، غریب لوگ غریبانہ خرید لیتے ہیں، مقصد تو گزارا تو دونوں کا ہو جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قوله تبارک و تعالی وکأسا دہاقا، قال ابن عباس مملوءة متتابعة، وقال اکرمۃ الصافیہ، وقال مجاہد والحسن وقتادہ ابن زید دہاقا الملأ المطرعا۔ اللہ نے فرمایا وکأسا دہاقا، اور قیامت والے دن ہم نے مومنین کے لیے رکھے ہیں ایسے جام شراب کے بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے۔ اصل میں کاس کہتے بھی اسی کو ہیں جس کے اندر کچھ ہو، اگر کچھ نہ ہو تو اس کو انا کہا جاتا ہے، برتن کہا جاتا ہے، لیکن کاس کا اطلاق ہوتا ہی تب ہے جب کاس مملوعہ ہو، یعنی بھرا ہوا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کاسن دہاقا کا معنی یعنی کاسن مملوعۃ متتابعہ، کہ بھرے ہوئے جام شراب ہوں گے جنت کے، اور متتابعہ اور پے در پے، یہ نہیں کہ ایک ملے اور ختم ہو جائے، فرمایا نا کاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے، اور وہ شراب شرابن طہورا ہوگی، وہ شراب ایسی نہیں ہوگی شراب دنیا یا شراب جو آج کل ہوتی ہے محرمات میں سے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تو سراپا حرام ہے، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے، کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ حرام۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک پیالہ بھی حرام ہے۔ اب ہر مسکر کے اندر جتنے مسکرات ہیں سب کے سب حرام، لیکن جنت کا شراب شرابن طہورا لا یصدعون عنہا ولا هم ینزفون، جیسے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ دنیا کی شراب میں تو سر کی گرانی، دنیا کی شراب میں عقل کی تباہی، دنیا کی شراب میں انسان کا جنون، دنیا کی شراب میں صحت کی بربادی، لیکن آخرت کی شراب جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کاسن دہاقا کا معنی اے مملوءۃ متتابعہ، بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے اور متواتر، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال اکرمہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں صافیۃً، ایسے شراب کے جام ہوں گے جو شراب جو ہے ہر چیز سے پاکیزہ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد والحسن وقتادہ دہاقن کا معنی الملأ المطرعا، یعنی وہ بھرے ہوئے ہوں گے اور باہر نکلنے والے، یعنی بھرا ہوا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا ڈال کے دے دیں گے بھی تھوڑا ہے، نہیں، وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں، جو کبھی ختم ہونے میں آئیں گی نہیں، وہ تو جنت کی ایسی عجیب نعمتیں ہوں گی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی
کی نعمتیں ایسی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن ایسے دیکھے گا تو ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا ماشاءاللہ جی بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اور اس کا گوشت کیسے ہوگا، اور پھر گوشت کا قیمہ بنے اور کباب بنے، وہ کیسے ہوں گے؟ بس کباب حاضر ہو جائیں گے، بات ختم ہو کہ ذرا مومن کے دل میں خیال آیا وہ حاضر ہو گئے۔ اسی طریقے سے کسی ٹہنی کی طرف اشارہ کریں گے تو ٹہنی قریب آ جائے گی، پھل توڑ لیا فوراً پھل اور لگ گیا، وہاں تو کوئی ختم ہونے والی بات تو ہوگی نہیں، کیونکہ وہ تو نعمتیں ایسی ہوں گی جو ہمیشہ رہیں گی، اور جن نعمتوں جو ان پر کوئی فنا نہیں آئے گی، کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی نہ کمی آئے گی اور نہ اس کے بعد فنا آئے گی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد و سعید بن جبیر ہی المتتابعہ، انہوں نے فرمایا ایسے جام شراب چھلکتے ہوئے جو بار بار ملیں گے۔ وقولہ تبارک و تعالی لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کقولہ تبارک و تعالی لغوا فیہا ولا تاثیم، ای لیس فیہا کلام لاغ آر عن الفائدہ ولا اذن کذب علی دار السلام وکل ما فیہا سالم من النقص۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں لغو بھی نہیں سنیں گے اور جھوٹ بھی نہیں سنیں گے۔ مفسر نے فرمایا جیسے قرآن کہتے ہیں لا لغو فیہا، قرآن وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ولا تعصیم کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی۔ لغو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے فائدہ بات، یعنی ایسی بات جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں دنیا میں رواج ہوتا ہے نا، آدمی بیٹھے ہیں تو ایسے شروع کر دیں گے باتیں اور فائدہ اس کا فائدہ، یہ لغو ہوتی ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے آدمی بیٹھا ہوا ہے حرم میں، آیا ہے نماز کے لیے، آیا ہے مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے، اور جناب بیٹھے ہیں اور شروع ہو جائیں گے جی فلاں ملک میں یہ ہوا اور فلاں ملک والا یوں ہوگا اور فلاں، اور حالانکہ اللہ کے بندے نہ ہمارے کوئی بس میں ہے، اور اس کو کہتے ہیں جی یہ بڑی ترقی ہے کہ آدمی کی سوچ بڑی بلند ہوگی۔ وہ خدا کے بندے ترقی کے طریقے اور حدود ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو اللہ نے کام تقسیم کیا ہے، وہ اپنا کام کرے تو ترقی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی کا جو کام ہے اس کو چھوڑنے کے بعد وہ دوسرے کام میں لگ جائے۔ یعنی آپ کو اللہ نے ناک دی ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، اگر آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور ناک کو مارنا شروع کریں گے تم دیکھو، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تم کوئی پاگل ہو؟ اتنے بڑے ناک ہو تم نہیں دیکھتے ہو؟ اور جناب تم یہ ہے کہ ناک کے اندر کپاس ٹھونس دو اور آنکھوں سے کہو کہ تم سونگ کے مجھے بتاؤ خوشبو ہے کہ نہیں ہے، دوب لگی ہوئی ہو، تم کیا کر رہی ہو مجھے سونگ کر بتاؤ، یہ تو پاگل والی۔ آنکھوں کا اپنا وظیفہ ہے، ناک کا اپنا وظیفہ ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگنا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، اور سب آگے دماغ میں پھر جمع ہوں۔ اسی لیے اللہ نے جیسے جیسے دنیا میں تمہارے ذمہ لگایا ہے کام، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں ترقی کرو۔ جو چیز ہمارے ضروری نہیں ہے، ہمارے تعلق سے نہیں ہے، اچھا ہم اس میں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اپنا وقت ضائع کریں لگے ہوئے، تو یہ لغو ہوتا ہے۔ جنت میں یہ لغو نہیں ہوگا کہ بلا فائدہ کلام کیا جائے، بے فائدہ کلام۔ مثلا ایک طالب العلم ہے، ابھی اس بیچارے نے قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جائے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ، اس نے ابھی کوئی فقہ کی ابتدائی کتاب بھی نہیں پڑھی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ شروع ہو جائے۔ ایک آدمی ہے، اس غریب نے ابھی کوئی ابتدائی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، اصول فقہ کو سمجھتا نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پہ شروع ہو جائے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ پہ شروع ہو جائے۔ اور جب اس سے پوچھو کہ جناب آپ جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان پر جو بات کر رہے ہو تو آپ پڑھتے کیا ہے؟ جی پڑھتا میں پرائمری میں ہوں، ابھی پہلی کتاب میں نے شروع کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی اسلام اجازت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، علم دیا ہے، اس کے مطابق وہ بات کرے۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ علم کی دلیل علماء نے لکھا، یہ بھی دلیل ہے کہ سنتا زیادہ ہو اور بولتا کم ہو، یعنی غور سے سنے لیکن اپنی طرف سے بات کم کرے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا، یہ بھی ایک آدمی نے امام مالک سے پوچھا مسئلہ، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے ایک اور آدمی نے پوچھا، اسی مجلس میں کسی نے 100 مسئلہ پوچھا اور ہر مسئلے کے بعد آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو ایک آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا دیکھو کیسے امام ہے، 100 مسئلہ پوچھا ایک بھی نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ یہی تو ان کا علم ہے کہ جو بات نہیں جانتے تھے اس میں زبان نہیں کھولی ہے۔ یہ تو جہالت ہو کہ آدمی بات نہ جانے اور شروع ہو جائے۔
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا حج کے مسئلے، جو بھی آدمی آپ کو ملے وہ ایک مسئلہ بتا دے گا، جو آدمی ملے، یعنی جس شریف آدمی کو خود مسئلے کا پتہ نہیں دوسرے کو بتا دے، اور چھوڑ یار مولوی کو چھوڑو، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یوں لکھا ہوا ہے بس ٹھیک۔ خدا کے بندے، اللہ کے بندے، دنیا میں آپ کہتے ہیں درزی کا کام درزی کرے، لوہار کا کام لوہار کرے، مکینک کا کام مکینک کرے، ڈرائیور کا کام ڈرائیور کرے، گاڑی والا کام گاڑی والا کرے، اور دین اتنا یتیم ہو گیا کہ اس میں جو مرضی آئے اپنی زبان کھولتا رہے، جو مرضی آئے اپنی زبان سے فتوے دیتا رہے اور اپنے دماغ کو استعمال کرتا رہے، جو مرضی ایسے شروع ہو جائے۔ یعنی کئی لوگوں کو دیکھا ہے حجر اسود کے بجائے کعبۃ اللہ کے دروازے سے طواف شروع کر رہے، کئی لوگ ہیں جو رکن یمانی سے طواف شروع کر رہے، کئی لوگ ہیں جو طواف کرتے ہوئے بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کہ جب حجر اسود کو آدمی استلام کر لے لبیک تو ختم ہو گئی، اس کے بعد لبیک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پھر تم طواف میں بھی پڑھتے رہو؟ لیکن کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے عمرے والے ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کندھا نکال کے نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، کیوں؟ احرام باندھا ہوں۔ اور خدا کے بندے، کندھا صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جب طواف آپ کر رہے ہیں تو صرف پہلے 3 چکروں میں آپ نے کندھا نکالا، اس کے بعد کندھے نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ پہلے ضرورت ہے نہ بعد میں ضرورت۔ اور جب عمرہ باندھنے جائیں گے وہی نماز جو شروع کریں گے وہی کندھا نکال کے شروع کریں گے، عمرہ وہیں سے شروع ہو گیا اس کا، ابھی 2 رکعت بھی نہیں پڑھی اور نیت بھی نہیں کی۔ لیکن نہیں، ایک رواج ہے، وہ کہے گا او یار کندھا نہیں نکالا، جلدی کرو کندھا نکال، بس نکال۔ اور بعد بیچارے تو وہ سوئے لگاتے ہیں کہ کہیں کپڑا ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اور بتا عجیب عجیب مسائل، انسان کیا کرے؟ یعنی دین جو ہے وہ ایک اتنا یتیم ہو گیا۔ فرمایا کہ قیامت میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی، لا یسمعون فیہا لغوا، لغو بات، بے فائدہ بات نہیں ہوگی، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ کذب ہوگا، نہ گلا ہوگا۔ کہ جنت کیا ہے؟ دار السلام، وہ تو سلامتی کا گھر ہے، وہاں جو چیز بھی ہوگی وہ نقصان سے اور برائیوں سے اور کذب سے اور گناہ سے پاک ہوگی۔ فرمایا قولہ تبارک و تعالی جزاء من ربک عطاء حسابا، اے ھذا الذی ذکرناہ جازاہم اللہ بہ وعطاہموہ بفضلہ ومنہ واحسانہ ورحمتہ عطاء حسابا کافیا وافیا کثیرا تقول العرب آتانی فحسبنی اے کفانی ومنہ حسبی اللہ، اے اللہ کافی۔ اللہ پاک نے فرمایا جزاء من ربک عطاء، مفسر فرماتا ہے یہ جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اللہ پاک ان کو بدلہ دیں گے، اور اپنے فضل سے، اپنے منت و احسان سے، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے۔ عطاء صحابہ کا کیا معنی ہے؟ اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے، کثیر جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جیسے کہ عرب میں کہتے ہیں آتانی فحسبنی، اتنا مجھے دیا کہ مجھے کافی ہو گیا۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے کافی ہے۔ تو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، وافیاً کثیراً، کہ جس کی کوئی حد و حساب بھی نہیں ہوگی، نہ آدمی شمار کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائیں اور اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتیں جو ہیں، اگر آپ امام ہیں یا آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں پہلی رکعت میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھیں گے اور سورت جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک آدمی اگر امام کے پیچھے بھی ہو تب بھی اس کو فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ بہرحال حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ۔ ہاتھ کے اندر اگر ایسی بات چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، کہ پوری آیت ہی چھوڑ گیا تو پھر اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مولوی نے کہا کہ ہمارے نبی پر اللہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ مولوی نے کیوں کہا؟ یہ تو قرآن میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو درود بھیجنے کا معنی یہ نہیں ہوتا، درود بھیجنے کا معنی ہوتا ہے اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا جیسے بندہ درود پڑھے اللہ بھی وہی درود پڑھتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا رحمتیں بھیجنا ہے، ہمارا درود بھیجنا جو ہے اللہ سے سوال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول ہے۔
باقی کہتا ہے جی اللہ کے 99 صفات میں خدا نام نہیں ہے، تو خدا تو کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو فارسی کا لفظ ہے، یہ تو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسماء میں آتا ہے، صفات آتی ہیں آپ کی سننے والا، السمیع آپ کہیں سننے والا، تو اب سننے والا تو اللہ کا نام نہیں، وہاں تو السمیع ہوگا، دیکھنے والا تو البصیر ہوگا، جاننے والا تو الخبیر ہوگا، تو اب اس کے ہر زبان میں ترجمے ہوتے ہیں، فارسی زبان میں خدا کہہ دیا گیا، اس لیے تو ترجمے والی بات ہے۔ آپ 99 ناموں میں کیسے ڈھونڈتے رہے؟ آپ تو وہاں اسماء عربی میں ڈھونڈے۔ کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ زبان سے اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا کوئی رشتہ نہیں اور میرا کوئی مددگار نہیں، بس ہمارا تو بس اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کفر اور شرک کا کلمہ بن جاتا ہے، یعنی ہمارا اللہ اور رسول، یعنی جیسے اللہ مددگار ویسے رسول بھی مددگار، اس لیے ایسا کلمہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہے کہ حسبی اللہ، جیسے قرآن نے کہا حسبنا اللہ، جو نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے بھئی ہمارا اللہ ہے اور تو کوئی ہمارا مددگار ظاہری دنیا میں اسباب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پیغمبر کو ملا دینا جو ہے کہ جی اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہمیں کافی ہے، یا جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ رسول کی منظوری سے میں مکے میں آیا ہوں، یعنی اللہ بھی منظوری دیتا ہے رسول بھی منظوری، دونوں برابر ہو گئے، اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام۔ اور شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کے صفات میں شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، پکار سور استغاثہ نظر نیاز میں شریک کرنا، تو یہ بڑا غلط محاورے بن گئے۔ اور جی بس حضور نے منظوری عطا فرمائی تو میں آ گیا، بھئی منظوری تو اللہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ تشریف لے آئے اور اللہ کو منظور نہیں تھا تو حضور مکے میں آ سکے؟ کتنی دور بیٹھے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حدیبیہ، یہ شمیسی کا مقام، یہ حدیبیہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ 10 میل لگا لیں، اتنی ہوگا۔ وہاں جب آئے اور کافروں نے تو بعد میں روکا، حضور کا قافلہ جب آ رہا تھا تو وہاں اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ نے اونٹنی کو مارا، آپ نے فرمایا حبسا حابس الفیل، مت مارو اس کو، اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، میری اونٹنی کو روکنے والے نے روک دیا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ مجھے آگے نہیں جانے دے، وہ تو اللہ کی طرف سے روکے گئے، پھر بعد میں مشرکین بھی پہنچ گئے جی ہم نہیں آنے دیتے، اصل میں تو حکمتیں جو تھیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو اب اللہ نے اپنے نبی کو اتنے قریب روک دیا اور نہیں آنے دیا مکے میں، اور اگلے سال حضور تشریف لے آئے، اس لیے حضور کو بھی منظوری ملتی ہے تو اللہ کے دروازے سے ملتی ہے، اس لیے ایسا نہ کیا کریں جیسے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، تو آپ غصے ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندن، اس نے کہا حضور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ اللہ چاہے اور میں چاہوں، چاہنا تو اللہ کا ہے، اللہ کی چاہت کے ساتھ مجھے کیسے شریک کر دیا تم نے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں؟ فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نہیں جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے۔ ایسے جملوں کا بڑا خیال کیا کریں، یہ لوگوں کی زبان میں چڑھ گئے، لوگوں کی زبان میں یہ عام عادت، اچھا بات بالکل فکر ہی نہیں کرتے، اور جی بس حضرت پیر کا کرم ہوا ہے اور میں یہاں آ گیا، خدا کے وہ پیر خود ہی نہ آیا ہو جائے مکے میں، عجیب کرم ہوا ہے کہ اس کو تو مکہ خود کبھی نصیب نہیں ہوا، مرید پہ کرم ہو گیا، اس کو کبھی نماز نہیں نصیب ہوئی مسجد کی، وہ کہے گا حضرت بس آپ کی نظر کرم سے آپ کا کرم ہو، یہ سارے شرک، اسی کا نام تو شرک ہے، اور کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک کو سینگ لگے ہوتے، ایسے لفظوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے آدمی کا خیال کہیں چلا گیا، نماز ہو جائے گی، بھئی وساوس اور خیالات جو ہیں وہ معاف ہیں۔ اگر بھول کر 4 رکعت نماز کی 3 رکعت پڑھ بیٹھے، سجدہ صاف کر لے بس۔ بعض لوگ راستے میں ہم جاتے ہیں تو خیرات اور صدقات کی چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، مثلا کھانا دے رہے ہیں یا کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، ہم لے لیں، اگر غریب ہو تو لے لو، کوئی بات نہیں، اگر تم غریب ہو مستحق ہو تمہارے پاس نہیں ہے اتنی طاقت تو لے لو، کوئی حرج نہیں، اگر تم غریب نہیں ہو تو خام خواہ کیوں سوال کرو، قیامت میں اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرو۔ میری نمازیں قضا ہو گئی، بہرحال کوشش کر کے، اصل تو پہلی چیز تو یہ ہے استغفار کرو، توبہ کر لو کہ اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹی ہیں میں توبہ کروں اور آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں۔
اور پکی توبہ کر، اور پھر اس کے بعد جتنی ہو سکے قضا پڑھتے رہیں، تاکہ زندہ موجود ہیں، قضا کرنے کے وقت بھی ہے، قضا کرنے کی توفیق بھی ہے، قضا کرنے کی ہمت بھی ہے. تو اس لیے جتنی چیزیں ہیں اور اس میں جو رہ گئیں تو اللہ جانے، اس لیے آپ نے توبہ بھی کر لی. ہمارے گاؤں میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس پر شبینہ پڑھاتے ہیں. شبینہ پڑھنا ہی ناجائز ہے تو موت پر شبینہ کیا مان؟ ایک رات میں ہمارے ہاں جو قرآن ختم ہوتا ہے یہ تو ناجائز ہے، منع ہے. حضور نے منع فرمایا کہ 3 راتوں سے پہلے ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو شبینہ ایک رات میں ہمارے ہاں رواج ہے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پتہ نہیں یہ حافظ اور مولوی قبر میں جا کے خدا کو کیا جواب دیں گے. انہوں نے شبینے کے نام سے قرآن کو اتنا بے قدر کر دیا ہے کہ وہاں سپیکر لگا ہوتا ہے اور آدمی پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں سن رہا. کوئی سو گیا، کوئی گھر چلا گیا، کوئی اندر چلا گیا. اچھا، بعض محلے والے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، ہمیں سونے نہیں دیتے. ملا یہ کیا ظلم ہے کہ ساری رات سپیکر لگا ہوا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سپیکر لگا کر لوگوں کو قرآن سناؤ؟ یہ بالکل منع ہے. ایک رات میں قرآن کا ختم کرنا بالکل منع ہے. اور اسی طرح جب مر جائے تو اس گھر میں شبینہ کراؤ، بالکل بدعات ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حضور نے فرمایا جو دین میں نئی نئی باتیں نکالیں جس کا میرے دین سے تعلق نہ ہو تو وہ منہ پہ ماری جائیں گی، ان کا قیامت میں کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر یہ شبینہ اور یہ ختم، یہ کلخانیاں، یہ 7 جمعراتیں، یہ عرس، اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے حکم دیتے حضرت محمد الرسول اللہ، اور سب سے پہلے عمل کرتے اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، ان سے بچیں. آدمی کی جیب میں اگر کسی بھائی کا یا اپنی بیوی کا فوٹو، اچھا بیوی کا فوٹو جیب میں بھی رہتا ہے تاکہ کبھی نکلے تو تیری بیوی لوگ بھی دیکھیں. فوٹو رکھنا حرام ہے اللہ کے بندے، سیدھی سی بات ہے. فوٹو جیب میں نہ رکھا کرو. بہرحال بند و نماز تو ہو جائے گی لیکن نہ رکھا کرو بلا وجہ. آج کل مصیبت ہو گئی ہے نا جی، عورت کے فوٹو کے بغیر سگریٹ ہی نہیں بکتی. اور کہتے ہیں کہ مولوی عورت کی عزت نہیں کرتے. ذلیل تو تم نے کیا ہے اس کو، ٹکے ٹکے کی چیز پہ اس کا اشتہار لگا دیا ہے. ذلیل تو تم نے کیا ہے عورت کو. ہم تو کہتے ہیں پردے میں رکھو، قیمتی چیز ہے چھپا کے رکھو. ہم تو کہتے ہیں اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. کبھی تم نے دیکھا ہیرے کی انگوٹھی کبھی تم باہر رکھتے ہو؟ اور 2 روپے والی مولوی نے بھی پہنی ہوئی ہے، گر جائے گی تو کیا ہو جائے؟ 2-4 ریال والی بات ہے. اگر قیمتی چیز ہو تو آدمی وہ نماز میں بھی سوچتا ہے کہ انگوٹھی کہیں گر تو نہیں گئی. اس لیے عورت نے، اسلام نے تو عزت دی ہے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے. تم نے اسے ایسا کر دیا کہ نماز میں بیوی کا فوٹو لے کے پھرتے ہو. بالکل ایسا